قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ مسجد کی آباد وہ تمہارا لباس ہے اور تم، شخص کردار اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے۔ اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خامن صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کی پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کونی کی نہ داڑھی نہیں ہونا رکھنی چاہیے دیئے، خادم کا کتنا ندی نہیں ہونا نو جھاڑو دیتا ہے، موضوع نہیں تھا پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آئی جاتی ہے ہر موضوع میں شامل ہو جاتی ہے اور رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ فرمانے لگے اٹھ فریدا، قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، جھاڑو دے مسیح، اگر تو شادی کے بعد رب جاگدا بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا مسجد میں آ کے جھاڑو دے، تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی۔ فجر کی اذان، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، بے سکون رہتا ہوں، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی، ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ آرائش میں کام، تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ،
سارے لحاظ کریں, بسنے دے میاں بیوی. اللہ کرے سمجھ آیا. اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو. کیا شان تم دو جملے کہہ کے چلے گئے, ساری رحمتیں کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامد کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے. کھڑے ہوئے, اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے. ہمارے بزرگوں کا, اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی, آزمائش میں آ گئے وہ دونوں. ساری زندگی کوڑتے رہے. ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے. ساری زندگی کوڑتے رہیں گے, تکلیف میں رہیں گے. انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے. بتانے والا چلا گیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص, لعنتی ہے وہ شخص. یا رسول اللہ کون سا؟ مسجد میں فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے. اور حضور لعنتی ہے, ملعون ہے, رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص. انہیں قریب کرنے کی کوشش کر, تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی, نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. قریب ہے تو وہ کہتا ہے یہ لاؤڈ سپیکر روز چلے گا. معاذ اللہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, تو صحابہ نے سوچا قریب نہ مکان لے لیں تاکہ مسجد میں آنے جانے میں آسانی ہو, قریب نہ آ جائیں. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں بات گئی کہ وہ قریب آنا چاہتے ہیں, تو حضور نے فرمایا وہیں ٹھہرے رہو جہاں تمہارا گھر ہے, چل کے مسجد آیا کرو. جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنے ہی اللہ تمہیں اپنے قرب کے درجات عطا فرمائے گا, گناہوں کی معافی ہوگی, نیکیوں میں اضافہ ہوگا. چل کے آؤ مسجد, مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کریں. ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے, یہ جو میرا دور ہے یہ بدگمانیوں کا بھی ہے اور معاذ اللہ مایوسیوں کا بھی ہے. ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ بڑی پریشانی ہے, بڑے حالات خراب ہیں, مطلب بڑی بری حالت ہے جی, کوئی پوچھنے والا نہیں. جو آنے والا نیا آدمی ہے نا وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے کہ شاید کچھ بن ہی نہیں سکتا, شاید اس قوم کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں ملک سے باہر تھا تو وہاں بھی مجھے ایک صاحب نے کہا پاکستان کا بڑا برا حال ہے, علماء, سیاستدان, فلاں فلاں. تو میں نے ان سے کہا میاں آپ دور بیٹھے ہیں, آپ کو کیا پتا ہو, میرے وطن میں اللہ نے بڑی بہار رکھی ہے. یہ چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا تھا, اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی, یہ زلزلہ زدگان کو دے دو. ایک بزرگ کو خون کی 1 بوتل کی ضرورت ہوتی ہے تو 14 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم حاضر ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ علماء مشائخ کا کام کیا ہے. تو میرے بھائی آپ دور بیٹھے ہیں, آپ کو کیا پتا ہو. رمضان المبارک کے اندر مسجدیں کم ہوتی ہیں اور تراویح سنانے والے حافظ زیادہ ہوتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ, اتنی کمزوری نہیں ہے, اتنی پریشانی نہیں ہے. اور یہ جو اور ایک آزمائش ہے نا کہ جناب بڑی لڑائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, تو آپ 4-5 لوگوں 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں. میری طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں شاید کل مول معاملہ ایسا ہی ہے. ہمارے سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیا پہ آئیں. وہ سکون سے بیٹھتے ہیں اور سارا دن رسول پاک کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور دین پڑھاتے ہیں. کسی مایوسی کا شکار نہ ہو کوئی, اور آنے والی نسل جو ہے وہ بھی خوب دیکھے کہ دین کی چمن میں بڑی بہار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے بیدار مغز لوگ ہیں جو آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورتیاں آئیں گی. ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم محسوس کرتے ہیں. آپ آگے کی طرف دیکھیں, اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذوق دیا ہے نا, حضور جب طائف سے لوٹ رہے تھے تو چونکہ آپ نے سنا ہوا ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی, جسمانی بھی اعصابی بھی, بڑے سخت جملے بھی کسے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں سارے. یہ جوان ذرا توجہ کریں میری بات پہ. ہم نے تو گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا کہ سب مایا ہے, سب دولت. اتنی مایوسی. ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا, ہمارے باپ نے جو جوانی ہمارے نام کر دی تو دولت لے کے. یہ کن بدگمانیوں کا ہم شکار ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں. حضور لوٹ رہے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے کیا دعا کی, کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, انہیں پتہ ہی نہیں
انہیں سمجھ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا دعا کریں تباہ ہو جائیں, تو حضور نے جو امید بتائی, جوانوں دیکھنا ادھر, کریم فرمانے لگے کیوں دعا کروں کہ یہ تباہ ہو جائیں, زید اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی. اتنی بڑی امید حضور نے دلائی. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جن لوگوں کے حوصلے تازے رہتے ہیں نا وہ لمبا سفر بھی آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن جو تلخ ہو جاتے ہیں نا, ترش ہو جاتے ہیں, بس وہ ایک گاڑی والا کٹ مار کے چلا گیا ہماری گاڑی کو, تو ہم تلخ ہو گئے تو اب سارا رستہ ہم نے پریشان رہنا ہے. بھئی وہ تو چلا گیا, اپنا کام کر گیا, اب آپ چھوڑیں, آپ اپنے طرف دیکھیں, آپ نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر امید وابستہ کریں. یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ مسجد کی تقریب کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں.